अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आपके हिस्सा ग्रामर के कुछ ऐसे सवालात को आज हल करेंगे जो कि आपके पर्चे में बहुत अहम और लाजमी होते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में दरखास्त नवीसी, खत नवीसी और कहानी नवीसी के बारे में बात की थी कि उनको लिखते कैसे हैं और उनको लिखते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और आज हम बात करेंगे बच्चों मजमून नवीसी और तफहीम इबारत के बारे में, यानी मजमून कैसे लिखा जाता है, मजमून लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और तफहीम इबारत को हल करना कितना ज़रूरी है और उनको हल करते हुए हमें किन किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो चलें आगाज करते हैं और बात करते हैं मजमून नवीसी के बारे में। तो बच्चों, मजमून नवीसी एक बहुत अहम सवाल होता है आपके पर्चे में। आपको कुछ उन्वानात दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक उन्वान में आपने मजमून तहरीर करना होता है। अब मजमून इबारत को कैसे लिखा जाता है, मजमून लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाता है, हम इसको आज पढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आगाज करते हैं। किसी भी मौजू या उन्वानात पर ख्यालात का इजहार तहरीरी तौर पर करना मजमून नवीसी कहलाता है। यानी किसी भी उन्वान पे, किसी भी मौजू पे आप जब अपने ख्यालात का इजहार तहरीरी तौर पे करते हैं यानी लिख के करते हैं तो वो मजमून नवीसी यानी मजमून लिखना कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। मजमून का उन्वान कोई शख्स, जगह या चीज़ भी हो सकता है। यानी मजमून का उन्वान कोई शख्स भी हो सकता है, जैसे कायदे आज़म जैसी अजीम शख्सियत पे कोई मजमून लिखना हो। कोई जगह यानी आपने किसी जगह की सैर की है, उस जगह के बारे में लिखना। और या कोई चीज़ भी हो सकती है, यानी मेरी डायरी, मेरा स्कूल, इस तरह के उन्वानात पे भी हम मजमून लिख सकते हैं। आगे क्या है बच्चों, इनके अलावा कोई अहम दिन, कोई अहम ख्याल, कोई ख़ास वाक़या वगैरह भी हो सकता है। यानी कोई अहम दिन, मिसाल के तौर पे 14 अगस्त यौम आज़ादी पे भी मजमून लिखा जा सकता है। कोई अहम ख्याल यानी आप क्या राय रखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, किसी अहम ख्याल को भी तहरीर मजमून के ज़रिए किया जा सकता है। और कोई ख़ास वाक़या, जैसे आप लिख सकते हैं मलका कोहसहार मरी की सैर आपका एक यादगार वाक़या होगा, आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा होगा, तो आप उसको मजमून इबारत में भी तहरीर कर सकते हैं। क्या है बच्चों, मजमून नवीसी एक फ़न है, यानी मजमून लिखना एक फ़न है। एक महारत रखने वाला शख्स एक बहुत अच्छे तरीके से मजमून को तहरीर कर सकता है और कोई भी फ़न मुसलसल मश्क और मेहनत के बगैर हासिल नहीं होता। जैसे बच्चों, मैं आपको बार बार कहती हूँ दोहराई करते रहा करें, यानी मश्क करते रहा करें, मेहनत करते रहा करें। जब आप बार बार मश्क करते हैं तो आप किसी भी फ़न के माहिर हो जाते हैं, यानी आपको उस पर मुकम्मल अबूर आ जाता है और आप उस काम पे महारत हासिल कर लेते हैं। तो मश्क बहुत ज़रूरी होती है। आगे पढ़ते हैं। इसलिए मजमून नवीसी के लिए मुंदरजा झेल असूलों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे कुछ असूल दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊँगी। इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मजमून लिखेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे और पढ़ने वाले को मजमून बहुत पसंद भी आएगा। तो चलें देखते हैं कौन से असूल हैं वो। मजमून को हमेशा पैरों की तकसीम करके लिखें, यानी छोटी छोटी इबारतों की शक्ल में लिखें। एक ही पैरे में पूरा मजमून मुकम्मल मत करें, 3 से 4 या 4 से 5 पैरों की शक्ल में लिखें। आगे पढ़ते हैं। एक किस्म की तमाम बातों को एक ही पैराग्राफ में लिखें, यानी अगर आपने मजमून शुरू किया है और शुरू में आप उस जगह के बारे में बता रहे हैं तो एक ही पैराग्राफ में पहले एक बात को मुकम्मल करें। अगर आप अपने जाने के तरीके को बता रहे हैं कि हम वहाँ पे पहुँचे कैसे, तो पहले इस बात को एक ही पैराग्राफ में मुकम्मल करें। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एक बात को बार बार ना दोहराएं, यानी एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। बार बार मत लिखें और एक ही बात को बार बार इस तरह से तहरीर ना करें कि हर पैराग्राफ में एक ही बात बार बार आए। आगे पढ़ते हैं। मजमून में अपने ख्यालात का इजहार सादा और आम फहम अंदाज में कीजिए, यानी बहुत ही सादा ज़बान का इस्तेमाल करें और आम फहम यानी किसी भी पढ़ने वाले की समझ में आ सके, ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करके मजमून तहरीर करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मजमून खुश खत लिखिए ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पे पढ़ा और समझा जा सके, यानी आपकी लिखाई इतनी साफ और इतनी प्यारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि जो भी उसको पढ़े उसको समझ आए कि लिखा क्या हुआ है। आगे पढ़ते हैं। मजमून मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए ताकि इमला की गलतियां दुरुस्त की जा सके। आपने मजमून लिख लिया, आपने मुकम्मल कर लिया अपना काम, अब आपने क्या करना है, आपने मजमून को दोबारा पढ़ना है ताकि अगर आपकी कोई गलतियां हैं लिखाई की या लफ्ज़ों की या हरफों की या इलामतों की तो आप उनको ठीक कर सकें।
اور وہ خیالات جو لکھنے سے رہ گئے ہیں پڑھتے ہوئے یاد آ جائیں تو دوبارہ لکھے جا سکے. یعنی آپ نے کچھ خیالات کا اظہار کرنا تھا اور وہ آپ بھول گئے ہیں لکھتے لکھتے، تو آپ ان کو اس کے اندر دوبارہ سے لکھ سکیں. تو بچوں یہ وہ تمام اصول تھے آپ نے مضمون لکھتے ہوئے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ اچھے مضمون لکھ سکیں اور آپ کے نمبر نہ کٹیں اور آپ کے اساتذہ کرام آپ سے خوش ہوں. تو بچوں یہ تو تھی مضمون نویسی. اب ہم بڑھتے ہیں تفہیم عبارت کی طرف. تو چلیں تفہیم عبارت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے. تو بچوں اب ہم بات کریں گے تفہیم عبارت کے بارے میں. یہاں پہ ایک عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے کچھ سوالات ہیں. اب میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ تفہیم عبارت ہوتی کیا ہے اور اس کو حل کیسے کرتے ہیں. ہمیں ایک مضمون، کہانی یا پیراگراف کی شکل میں ایک عبارت دی گئی ہوتی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے بچوں، جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس عبارت کو بہت دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے اور کسی بھی چیز کو چھوڑے بغیر پڑھنا ہے. یعنی جلدی میں نہیں پڑھنا کہ ایک لائن رہ گئی، 2 لائنیں رہ گئیں. آپ نے مکمل پڑھنا ہے اور بہت صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. کیونکہ بچوں اگر آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا تو تفہیم عبارت کو پڑھنے کے بعد جو سوالات ہمیں دیے جاتے ہیں نا، اگر اچھے سے پڑھا ہوگا تو وہ بہت اچھے سے آپ کو جواب دینے آئیں گے. اگر آپ نے تفہیم عبارت کو اچھے سے نہیں پڑھا اور آپ کو یاد ہی نہیں کہ اوپر میں نے عبارت میں کیا پڑھا تھا، تو پتہ کیا ہوگا، آپ جب تفہیم عبارت کے بعد دیے گئے سوالات کو پڑھیں گے تو آپ بار بار عبارت کو دوبارہ پڑھنے لگیں گے اور اس سے کیا ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، پرچے میں وقت کم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تفہیم عبارت سکون سے اور مکمل طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ تفہیم عبارت کے بعد جو سوالات دیے جاتے ہیں ان کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کو دوبارہ عبارت نہ پڑھنی پڑے اور آپ کو فٹافٹ سے جواب آئے اور آپ تحریر کر دیں. تو بچوں اپنے ہر کام کو سکون سے اور صبر سے کیا کریں. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو بچوں یہاں پہ دی گئی ایک تفہیم عبارت جس کے اوپر کیا درج ہے، درج ذیل عبارت کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں اور عبارت کا مناسب عنوان بھی تحریر کریں. یعنی کہ آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جواب عبارت سے ہی آپ نے لکھنے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے، اس عبارت کا عنوان بھی آپ نے تجویز کرنا ہے. تو چلیں عبارت کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہزاروں احسان کیے ہیں. اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو ساری مخلوق میں افضل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت سے احسانات کیے اور سب سے بڑا احسان کیا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تمام مخلوقات جو اس دنیا میں اور کائنات میں پائی جاتی ہیں ہم ان سب سے افضل ہیں. بے شمار نعمتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں دل اور دماغ عطا کیے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں. بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ عطا کیے ہیں اور بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں جو ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے جو کام ہمارے ذمہ کیے ہوئے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے ہمارا تندرست ہونا ضروری ہے. تندرست مطلب صحت مند ہونا. جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہیں ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. زندگی کا سارا لطف تندرست رہنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ صحت مند ہیں زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں اور بیمار رہتے ہیں تو بچوں آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مزہ نہیں آئے گا آپ کو. آگے پڑھتے ہیں. صحت مند اور تندرست رہنے کے اصول بہت آسان ہوتے ہیں. یعنی صحت مند اور تندرست رہنے کے کچھ اصول ہیں جو بہت آسان ہیں. اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان پہ عمل کریں تو وہ ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں. جو لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، محنت سے جی نہیں چراتے ہیں، لباس اور جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، ہمیشہ تندرست رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھیں. کچھ اصول بتائے گئے ہیں اور وہ اصول کیا ہیں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. جو لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، محنت سے جی نہیں چراتے یعنی محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صاف لباس پہنتے ہیں، اپنے جسم کو لباس کو پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، ہمیشہ تندرست رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. بچوں ایک تندرست انسان ہر کام کر سکتا ہے اور اپنی زندگی سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور ایک بیمار انسان، ہر وقت بستر پر لیٹنے والا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو تندرست رہنے کے کچھ اصول ہمیں یہاں بتائے گئے ہیں کہ انسان تندرست کیسے رہ سکتا ہے. اب بچوں نیچے کیا ہیں، سوالات. ہم نے ان سوالات کو پڑھنا ہے اور ان کا جواب تحریر کرنا ہے. بچوں میں آپ کو ایک تفہیم عبارت آج حل کر کے دکھاؤں گی، باقی کی تمام تر عبارات آپ خود سے حل کریں گے. تو ہمارا پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان پہ سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟
اب تفہیم عبارت کے شروع میں ہی اس کا جواب تھا. جلدی سے سوچیں اور جلدی سے بتائیں. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا انسان پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. دیکھا عبارت اچھے سے پڑھی ہو تو جواب فوراً سے آ جاتا ہے. اگلے سوال کو پڑھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس کا جواب بھی عبارت میں موجود تھا. بالکل ٹھیک، شاباش. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ اس سے ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکیں اور بھلائی بھی کر سکیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا سوال پڑھتے ہیں. تندرستی کے کیا فائدے ہیں؟ اب تندرست اور صحت مند ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور آپ کو وہ فائدے یاد ہیں؟ بالکل ٹھیک بچوں، تندرست ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت مزے سے گزار سکتے ہیں. زندگی کی تمام تر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور یہ جواب آپ کی تفہیم عبارت میں موجود ہے. آگے پڑھتے ہیں. صحت مند اور تندرست رہنے کے اصول کیا ہیں؟ اب بچوں یہ اصول ہم نے دہرائے بھی تھے، آپ نے ان تمام تر اصولوں کو جواب میں لکھنا ہے. اور ہمارے اصول کیا تھے بچوں جو تفہیم عبارت میں موجود تھے؟ صحت اور تندرست رہنے کے اصول بہت آسان ہیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں، سادہ کھانا کھائیں، محنت سے جی نہ چرائیں، اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھیں، تو آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے. اب بچوں آخری سوال بہت ضروری ہے کہ اس عبارت کا مناسب عنوان لکھیے. اب آپ کے ذہن میں کیا عنوان آتا ہے؟ آپ نے پوری عبارت پڑھی. بچوں میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تندرستی کے اصول. یعنی ہمیں اس پوری عبارت میں جو سب سے اہم چیز بتائی گئی وہ کیا تھی کہ تندرست کیسے رہا جا سکتا ہے. یہاں آپ اس کا عنوان یہ بھی لکھ سکتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تندرستی، صحت مند ہونا. تو آپ اس کا عنوان یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. بس آپ نے تفہیم عبارت کو اچھے سے پڑھنا ہے، تمام تر سوالات کے مناسب جواب دینے ہیں عبارت سے ہی، اور ایک بہترین سا عنوان چننا ہے اور اس کو لکھ دینا ہے. عبارت اچھے سے پڑھیں گے تو عنوان لکھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا. تو بچوں یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا لیکچر. مجھے یقین ہے آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ اور تفہیم عبارت کو حل کرنے کا طریقہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دہرائی کرتے رہیے گا اور مشق کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.